اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ اس تسلسل میں آج انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی بڑی عظیم و نامور ہستیاں حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا علیہم رحمت و رضوان، ان کا تذکرہ ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ان حضرات کے تذکرے کے آغاز سے پہلے ابتداً ہم ان بزرگوں کا مقام اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان بزرگوں کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ حضرات ملک دکن حیدرآباد اس مبارک شہر کے اقطاب میں موجود ہیں اور مرتبہ قطبیت ان بزرگوں کو حاصل ہے۔ قطب کس کو کہتے ہیں؟ اقطاب عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان، جو بجائے خود ولایت کے تاجدار ہیں، معرفت کے میدان معرفت کے شاہکار ہیں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ قطب ارشاد کا ہے، دوسرا قطب مدار کا۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف اور حضرت شریف علیہم رحمت و رضوان، یہ دو بزرگ حضرات قطب مدار کا درجہ رکھتے ہیں اور قطب مدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قطب ارشاد کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب ارشاد عاشقان خدائے تعالی، صوفیان کامل اور دل سوختگان عشق کی تربیت کے لیے معمور ہیں۔ یعنی جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پانا چاہتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے جو بزرگ معمور ہوتے ہیں ان کو قطب ارشاد کہتے ہیں، اور کارخانہ ارشاد کی تکمیل ان کے ذمے ہے۔ اور قطب مدار بادشاہوں اور دنیا والوں کے لیے معمور ہیں، تمام دنیا کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں اور دنیا کا کارخانہ ان کے سپرد ہے۔ یہی حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں ایک مقام پر تحریر فرمایا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت شریف علیہم رحمت و رضوان، یہ دونوں حضرات قطب مدار کا درجہ رکھتے ہیں اور اس شہر کے قطب مدار ہیں۔ چنانچہ ایک ولی کے ارشاد سے دوسرے اولیاء کے مقامات کا ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا علیہم رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے دنیاوی امور کا بادشاہ بنایا اور یہاں کے خزانے ان کے حوالے کیے، خواہ وہ خزانے ظاہری ہوں باطنی ہوں۔ بہرحال ان بزرگوں کا بڑا اونچا مقام ہے، اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کے ادب کے متعلق بھی ایک بات ارشاد فرمائی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔ حضرت یوسف صاحب، حضرت شریف صاحب قدس سرہما، ان دو بزرگوں کی تاریخ اور ان کی سیرت ملک دکن کے تذکرہ اولیاء پر لکھی گئی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ انہیں میں سے ایک کتاب تاریخ گلزار آصفیہ ہے، تاریخ خورشید جاہی ہے، اور محبوب ذی المنن تذکرہ اولیاء دکن، ان کتابوں میں بھی ان بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ صاحب محبوب ذی المنن یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ جلیل القدر برادران وطنی تھے، یعنی ان کا وطن ایک تھا۔ وطن ایک ہونے سے مراد یہ ملک شام کے ہیں، دونوں کا اصلی وطن ملک شام ہے، اور حضرت یوسف علیہ الرحمہ مصری ہیں اور حضرت شریف علیہ الرحمہ کنعانی ہیں، یعنی یہ مصر اور کنعان کے رہنے والے حضرات ہیں۔ ابتدا میں یہ دونوں بھائی، یہ حقیقی بھائی نہیں ہیں، برادر وطن ہیں، تو یہ دونوں بھائی ابتدا میں بہادر شاہ بن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے لشکر میں پہلے وزیر ہوئے، پھر دونوں بھائیوں میں اتفاق و اتحاد اس قدر تھا کہ مغایرت اور دوئی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی یہ دونوں حضرات
وطنی ہونے کی حیثیت سے محبت رکھنے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈالی ہوئی محبت ان کے قلوب میں موجود تھی، جو دراصل ایک فطری محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت، اور جسے حب فی اللہ کہتے ہیں، وہ محبت کے یہ بھائی تھے جو حقیقی بھائیوں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اور ان بزرگوں کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ دراصل یہ دو بزرگ اپنے اپنے وطن سے یعنی مصر اور کنعان سے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بعض بزرگوں نے، تذکرہ نگار حضرات نے یہ لکھا ہے کہ کعبہ شریف کے طواف کے درمیان میں ان دو بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور چونکہ اللہ کے گھر میں ملاقات ہوئی، دونوں خدا رسیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے دل میں اللہ کے گھر میں وہ محبت ڈال دی گئی کہ وہ اس وقت سے لے کر آخر دم تک ہمیشہ ساتھ رہے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور مزار انور بھی ان دو بزرگوں کا ساتھ ہی موجود ہے، فیضان بھی ایک ساتھ سب پر جاری ہوتا ہے، اور جب قیامت کے دن اپنے مزار سے اٹھیں گے تو وہ بھی ایک ساتھ اٹھیں گے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ امتیاز کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے جدا تھے، مگر دو جسم، دو شخص تھے، لیکن جان ایک ہی تھی اور واقع میں ایک ہی تھے۔ موافقت و اتحاد کی وجہ سے دونوں بھائی آپس میں ایک ہی مقام اور ایک ہی منزل میں بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ جس جگہ پڑاؤ ڈالتے، خیمہ بھی اگر لگاتے تو ان دونوں کا خیمہ ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ اور یہ دونوں حضرات حضرت سید شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی قدسہ سرہ کے مرید ہیں، لیکن ان بزرگ کا سلسلہ حضرت سید شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتی نظامی ہے، لیکن بعض سیرت نگار، تذکرہ نگار حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت سید شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا علیہم الرحمۃ و رضوان کو سلسلہ قادریہ میں مرید کیا تھا، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ حضرات چشتی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت سید شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرات یوسفین کے جو شیخ اور پیر طریقت ہیں، ان کا مزار انور دہلی میں جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہے، اس کے قربت میں موجود ہے۔ جس وقت بہادر شاہ کے لشکر میں 1020 ہجری میں کام بخش نامی ایک گورنر سے مقابلے کے لیے یہ حضرات ہند سے حیدرآباد تشریف لائے اور دکن آئے، تو اس وقت یہ دو بزرگ ایک ہی بادشاہ کے لشکر میں ہمراہ ہوئے، اور راستے میں ایک مقام پر ایک سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر راستے میں یہ واقعہ ہوا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ واقعہ جو راستے کا ذکر کیا جائے وہ حیدرآباد آنے کے راستے میں یعنی گولکنڈہ میں واقع ہوا ہے۔ چنانچہ گولکنڈہ کے فتح کے متعلق متعدد تذکرہ اولیاء کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ دونوں طریقے سے بھی لکھا ہے۔ بعض جگہ لکھا گیا کہ بہادر شاہ بن عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے لشکر میں، بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ خود عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لشکر میں موجود تھے۔ جب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے گولکنڈہ قلعہ پر چڑھائی کی، کئی ہفتے گزر گئے مگر کامیابی نہیں ہوئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تیز آندھیاں ہونے لگی اور خیمے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے اڑ گئے، لوگ قلعے سے دور ہو گئے، کامیابی نہیں مل پا رہی تھی، اور راستہ درمیان میں پھر پانی بھی بہنے لگا، اس طریقے سے وہ قلعے سے اور دور ہو گئے۔ ایسی ہی تیز آندھیوں میں رات کے وقت میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ایک قول کے مطابق بہادر شاہ بن عالمگیر نے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی نگہبانی کے لیے خیمے کے باہر آئے اور دیکھا ادھر ادھر، تو ایک مقام پر دیکھا کہ تیز بارش بھی جاری ہے اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں۔ اس درمیان میں ایک خیمے میں دو کوئی بزرگ ہیں جو چراغ جلائے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ذکر میں مصروف ہے۔ تیز آندھیوں کے باوجود اور تیز بارش کے باوجود نہ ان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے اور نہ ہی وہ ہل رہا ہے، نہ ہی بجھ رہا ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں کہ عبادت میں مصروف ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کی قربت حاصل کی اور ان کے خدمت میں گزارش کی کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو تیز طوفان میں بھی، تیز آندھیوں میں بھی چراغ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں گولکنڈہ قلعہ فتح ہونے کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جب آپ کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ قلعہ گولکنڈہ فتح ہو جائے۔ چنانچہ ان بزرگوں نے، واقعہ بڑا طویل ہے، تفصیل ہے، لکھا ہے کہ ان بزرگوں نے کوئی ٹھیکری یا پتھر وغیرہ طلب کیا اور اس پر کچھ لکھ کر دیے جو ظاہراً حروف سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ باطنی معاملہ تھا۔ چونکہ یہ حضرات قطب مدار ہیں، ان کی ملکیت میں اور ان کے اختیار میں بادشاہت دی گئی ہے۔ ظاہری بادشاہت ہمیشہ باطنی بادشاہوں کے سپرد ہوتی ہے، اور جو باطنی بادشاہ یعنی قطب ہوتے ہیں وہ ظاہری بادشاہوں کو متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے ٹھیکری پر لکھ کر دیا اور یہ فرمایا کہ قلعہ گولکنڈہ کے دروازے پر، جو فتح دروازہ آج بھی مشہور ہے، فرمایا کہ وہاں پر کوئی بزرگ موچی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، چپل درست کرنے والوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں جا کر ہمارا یہ پیام دے دینا۔ چنانچہ جو بزرگ وہاں موجود تھے ان کا نام حضرت سید میراں رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کا مزار مبارک حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے کچھ پہلے بائیں جانب ایک حویلی کے اندر اونچے چبوترے پر ٹیلے پر موجود ہے۔ تو چنانچہ وہ بزرگ کو جب یہ ٹھیکری دے دی گئی تو آپ نے اس کو پڑھا اور اپنا سامان اٹھا کر یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں سے جانے کو کہتے ہیں، یہ قلعہ آپ کے حوالے ہے، یہ فرما کر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن جب پھر دوبارہ جنگ کی تیاری کی گئی تو گولکنڈہ قلعہ فتح ہوا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ راست بازی اور آصف جاہی سلطنت کا آغاز جس مہم سے اور جس فتح یابی سے ہوا ہے، وہ برکت دراصل اس کی بنیاد دراصل حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا علیہ رحمت و رضوان کی عنایتوں پر، ان کے الطاف و کرم پر ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان بزرگوں کی، حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا علیہ رحمت و رضوان کی بنیاد پر، ان کی عنایتوں پر آج بھی یہ شہر اور ملک دکن قائم ہے، سہولتوں میں، آرام میں، نعمتوں میں ان کے پروردہ ہے۔ بہرحال ان بزرگوں نے ایک مضبوط اور اسلامی قوی سلطنت کی بنیاد ڈالی اپنے باطنی تصرف سے، جو ایک زمانے تک، قریب 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک یہ سلطنت دین اسلام کا کام کرتی رہی، اور یہاں پر کئی ایک اولیاء، بزرگان دین، علماء، صلحاء تشریف لائے اور بادشاہوں کی بھی تربیت کرتے رہے، قوم کی بھی تربیت اسلامی نقطہ نظر سے فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت یوسفین علیہ رحمت و رضوان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ اس وقت یہ دونوں بزرگ بادشاہ کے لشکر کے ہمراہ ہوئے اور راستے میں ایک مقام پر لشکر فروکش ہوا جہاں ڈیرے اور خیمے قائم کیے گئے تھے۔ اسی منزل پر رات کو شدت سے پانی برسا اور ہوا اس قدر تند و تیز چل رہی تھی کہ لشکر میں تمام بڑے خیمے سر بسجدہ زمین پر پڑے تھے۔ اس آفت قیامت میں کوئی خیمہ اور کوئی چیز باقی نہ تھی، مگر دونوں بزرگوں کا چھوٹا سا خیمہ قائم تھا، اور طرفہ اس پہ تماشا یہ تھا کہ گرد و غبار اور کثرت بارش کے باوجود، کثرت ہوا کے باوجود ان کا چراغ بھی روشن تھا، اور دونوں بھائی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، خدائے رحمان کی عبادت میں مشغول تھے، بارش و ہوا کی شدت سے محفوظ تھے۔ اہل لشکر نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو سب آپ کی بزرگی و کرامت کے قائل ہوئے۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے میں ہمیں خاص طور پر یہ بات بڑی واضح طور پر ملتی ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے باطن کو چھپائے رکھا، لوگوں میں اپنی بزرگی کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ظاہر فرما دیتا ہے تو رب کی عطا سے، رب کے ارادے سے بزرگان دین دنیا والوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ ان دو بزرگوں سے لوگ نیک اعتقاد رکھنے لگے، اور اکثر سپاہی لشکری آپ کی خدمت میں ملازم رہتے تھے۔ اب سب چونکہ آپ کا مرتبہ بزرگی کو سمجھ گئے تھے، اس لیے خدمت میں رہا کرتے تھے، لوگ آپ کی خدمت کیا کرتے، اور لوگ اپنے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے بیماریوں کا علاج بھی ان بزرگوں کے پاس پا لیتے، دوا بھی حاصل کرتے، دعا بھی حاصل کرتے۔ اور ان بزرگوں کے اوصاف اور ان کے صفات
कामिला का हसना का ज़िक्र करते हुए साहब महबूब ज़ुल मिनन ने लिखा है कि आप दोनों बुज़ुर्ग हर एक आला व अदना से नेक सलूक करते थे। समझ लेना चाहिए कि औलिया किराम का शेवा यही होता है कि वो अल्लाह के हैं तो अल्लाह की मखलूक़ की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं, कभी किसी को बेइज़्ज़त नहीं करते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते और किसी पर तंज़ नहीं करते, किसी के मुताल्लिक़ तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा भी नहीं फरमाते, बल्कि वो लोगों की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। आज अगर हम बुज़ुर्गों के नक्श क़दम पर चलने का दावा करते हैं या उनके मानने वाले होने का दावा करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम इन बुज़ुर्गों के नक्श क़दम पर चलें, उनके सिफ़ात और उनके वतीरे को इख्तियार करें और हर एक के साथ मोहब्बत व हमदर्दी का हक़ अदा फ़रमाते थे। अक्सर मरीज़ान दिल और गिरफ़्तारान मुश्किल आपकी खिदमत में आते थे, दुआ और दवा से तंदुरुस्ती व आसानी पाते थे। चुनाचे आपके हज़ारहा मुरीदीन होने लगे। बाज़ बुज़ुर्गों ने, सीरत निगार हज़रात ने लिखा है कि ये हज़रात हज़रत सैयद शाह कलीमुल्लाह जहांआबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ज़रूर थे मगर वो किसी को मुरीद नहीं करते थे, ऐसा बाज़ लोगों ने, बाज़ सीरत निगार हज़रात ने लिखा है। साहिब महबूब ज़ुल मिनन लिखते हैं कि हज़ारहा लोग आपके मुरीद होने लगे और ये मशहूर बात आपकी सीरत में लिखी जाती है कि हज़रत यूसुफ़ और हज़रत शरीफ बाबा अलैहिम रहमत व रिज़वान, लोगों की सीरत में ये भी लिखा जाता है कि आप गौर करें अल्लाह वालों का मकाम व मर्तबा क्या होता है, उनकी शान क्या होती है। लिखा जाता है कि साहिब महबूब ज़ुल मिनन ने जो वाक़या लिखा है उसके मुतालिक थोड़ी सी वजाहत हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं कि ये हज़रात जिन सवारी पर सवार होते थे, जिन घोड़ों पर सवार होते थे, उनके मुतालिक आता है ऐसी तरबियत हज़रत यूसुफ़ैन अलैहिम रहमत व रिज़वान ने फ़रमाई थी अपने घोड़ों की कि वो किसी के खेत में चरते नहीं थे और चलते फिरते किसी की घास नहीं खाते थे जो रखी हुई हो, बल्कि मालिक जिस घास के खाने की इजाज़त देता वो उसी को खाते थे। या ये बुज़ुर्ग हज़रात अपने सवारी के लिए जो घास मुहैया फ़रमा देते उसी को तनाउल फ़रमाते, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स की कमाई हराम की होती या मुश्तबे होती तो उसकी कमाई से लाई हुई या फिर उसकी खेती या उसके घास वग़ैरह भी ये घोड़े नहीं खाते थे। हलाल की तवज्जो और हराम से बचने और मुश्तबे खाने से बचने की ये एक मिसाल है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं मिल सकती। ये अल्लाह के महबूब बंदों की सोहबत इख्तियार करने का फ़ायदा हमें मालूम होता है कि हैवान जो ज़ाहिरी तौर पर नामाक़ूल होते हैं, अक्ल नहीं रखते, जब उनको अल्लाह वालों की सोहबत मुयस्सर आती है तो वो इस तरह अज़मत का शाहकार बन जाते हैं कि अक़लमंद इंसानों के अंदर भी वो सलाहियत नहीं होती जो इन जानवरों में पैदा हो चुकी थी। इस बात को लिख कर साहिब महबूब ज़ुल मिनन ये तहरीर फरमाते हैं, हम आपको उनकी इबारत सुना देते हैं। फरमाते हैं, मशहूर है कि हज़रत यूसुफ़ साहब क़ुतबियत का मर्तबा रखते थे, आपसे बहुत से ख़ारिक़ आदात ज़ाहिर हुए हैं। आपका तक़वा उस मर्तबे पर था कि आपकी सवारी का घोड़ा चारा जिसमें हुर्मत का शुबा हो नहीं खाता था और किसी मुल्क की मज़रूआ ज़मीन में भी नहीं चरता था। देखो हज़रत का क्या तसर्रुफ़ था कि हैवान लायाक़िल के मरफ़ूल क़लम है वो भी हज़रत के ताल्लुक़ की वजह से सिफ़त तक़वा से मौसूफ़ हो गया था। आजकल वो ज़माना है कि हैवान आक़िल दीदा व दानिस्ता हराम व हलाल में तमीज़ न करके बेतहाशा खाने पीने में दिलेरी करता है और गैर के माल को अपना माल और हराम को हलाल समझता है। हम सूरतन इंसान और सीरतन बहाइम हैं। हमको चाहिए कि हम कमालात इंसानी को हासिल करें और हैवानियत मुतलक़ से नातिक़ियत के दर्जे में आएँ, इल्म व कमाल को हासिल करें और आलिम बाअमल बने। साहब मखाज़िन आरा से शरीफ़ा इन बुज़ुर्गों के मुतालिक़ तहरीर फरमाते हैं कि बहादुर शाह के ज़माने में जिस वक्त बादशाह तस्ख़ीर हैदराबाद के लिए आया था तो वो उस वक्त मुल्क दगन तशरीफ़ लाए थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिम रहमत व रिज़वान इन दो हज़रात ने यह तय फ़रमाया था कि हमेशा साथ रहेंगे। चुनाचे शहर मक्का से काबे की ज़ियारत से वापस लौटने से लेकर आखिर दम तक साथ रहे। लेकिन यहाँ जिस जगह अब आप इन बुज़ुर्गों का मज़ार अनवर है वो शहर के बाहर का इलाक़ा था। चुनाचे उस जगह उन बुज़ुर्गों ने शहर की आबादी से दूर अपना पड़ाव डाला, उसको अपनी मंजिल बनाया, उसको अपना मस्कन बनाया।
تو یہ بزرگ وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت شریف علیہ رحمۃ و رضوان کسی غرض سے شہر میں آئے ہوئے تھے، اسی درمیان میں حضرت یوسف بابا علیہ رحمۃ و رضوان کا وصال ہوا اور وہ اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے کہ 5 ماہ ذی الحجہ 1121 ہجری میں یہ اس دار فانی سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں تشریف لے گئے۔ لیکن جب حضرت شریف علیہ رحمۃ و رضوان تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کے بھائی برادر طریقت، برادر اسلام، برادر حقیقی بھی جن کو کہا جا سکتا ہے، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو یہ دیکھ کر فرمانے لگے کہ ہماری آپس میں یہ شرط تھی کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور آپ ہماری اجازت کے بغیر اور اطلاع کے بغیر دنیا سے چل گئے۔ چنانچہ آپ خود اس دار فانی سے چلے جانے کے لیے حجرے میں تشریف لے گئے، غسل فرمایا اور اس کے بعد نماز ادا فرمائی، پھر ایک چادر لے کر اپنے چہرے پر اوڑھ کر حضرت یوسف علیہ الرحمہ کے بازو لیٹ گئے، پھر آپ کی روح بھی آپ کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ تو یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 بزرگوں کو آپس میں کتنی محبت تھی کہ وہ زندگی بھر ہمیشہ ایک ہی ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور یہاں سے اس بات کا بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے اور بزرگوں کے تصرف اور ان کے اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، وہ اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں، بخاری کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کسی بات کو ناپسند کرے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ ان کی ناپسندیدگی کو پسند کرے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ رحمۃ و رضوان کی آپ کا وصال اللہ تعالیٰ کے ارادے و منشے سے ہوا، تو حضرت شریف علیہ رحمۃ و رضوان نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ پروردگار، اگرچہ کہ میری موت اس وقت نہ ہو مگر میری گزارش ہے کہ اسی وقت موت دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس عرضی کو قبول فرمایا اور ایک ہی وقت ان 2 بزرگوں کا وصال ہوا۔ نامپلی میں ان 2 بزرگوں کا مزار انور بنایا گیا ہے۔ گلزار آصفیہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ دونوں کی وفات 17 ذوالقعدہ کو ہوئی، البتہ 6 ذی الحجہ کو عرس منایا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں سادات میں سے تھے اور سفید لباس پہنتے تھے، آج تک ان کا تصرف جاری ہے، اور خاص طور پر پنجشنبے کے دن زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خلق خدا طعام و مالیدہ وغیرہ فاتحہ دلا کر نظر و نیاز کرتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ بزرگوں کا حال اسرار الہی میں سے ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ مختصر سی تھوڑی سی بات اور تھوڑا سا تذکرہ حضرت یوسف بابا علیہ شریف بابا علیہ رحمۃ الرضوان کے متعلق ہم نے عرض کیا ہے۔ آخری ایک بات عرض کرنی یہ ہے کہ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب میں تصریف فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ کیسا زمانہ آ گیا اور کیسے لوگ ہیں کہ اس وقت بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے مزار پر جانا تو نعوذ باللہ برا ہے، اور حضرت یوسف حضرت شریف علیہ رحمۃ و رضوان کے متعلق فرماتے ہیں کہ بعض ناقبت اندیش لوگوں نے جو بدبختی جن کی پیشانی پر گویا کہ لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت محدث اکن فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درگاہ یوسفین کو جانا تو نعوذ باللہ گناہ ہے، شرک ہے، بلکہ اس کی گلی سے گزرنا بھی نعوذ باللہ شرک ہے۔ افسوس کی بات ہے، حضرت فرماتے ہیں محدث اکن، افسوس کی بات ہے کہ لوگ کتنے برے عقیدے کے ہو چکے ہیں، نہیں معلوم ان کی موت کیسے ہوگی اور ان کا آخری وقت کیسے آئے گا۔ گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ والوں کی بے ادبی کرنے والے دنیا میں تو نامراد رہتے ہیں، اندیشہ ہے کہ اللہ والوں کی بے ادبی کی وجہ سے ان کی آخرت بھی خراب ہو جائے اور موت کے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے، اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرنے والا، ان سے محبت رکھنے والا مومن بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔